میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، خیر مقدم ہے آپ دونوں حضرات کا۔ اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا کہ ایک اچھا سا کلام آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم حمد السلام۔ باری تعالیٰ کے ارشاد پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ جی ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ کعبے کا وہ پیارا ہے منظر، ہٹتی نہیں جس پر سے نظر، کعبے کا وہ پیارا ہے منظر، ہٹتی نہیں جس پر سے نظر، سمٹے ہو جہاں جبریل کے پر، کہتے ہیں فرشتے بھی آ کر، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ کیا بات، بہت خوب۔ انسان و ملائک کہتے ہیں، انسان و ملائک کہتے ہیں، سب شکر خدا کا کرتے ہیں، انسان و ملائک کہتے ہیں، سب شکر خدا کا کرتے ہیں، جو نیک خدا کے بندے ہیں، جو نیک خدا کے بندے ہیں، جس حال میں ہو یہ کہتے ہیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی، پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی، پڑ جائے نظر کعبے پہ میری، جب دے گی خوشی آنکھوں کی نمی، جب دے گی خوشی آنکھوں کی نمی، آئے گا زباں پر طیب کی، کیا بات، بہت خوب۔ ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم
اللہ. کیا بات، بہت بہت شکریہ، کیا بہترین کلام پیش کیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. اور ناظرین، اب ہم جو ہے مفتی سید عارف محی الدین صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے. دیکھتے ہیں مفتی عارف صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یعنی. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی مفتی صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی؟ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، تب تک میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک اور اچھا سا کلام آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. نعت شریف کا مطلب سماعت فرمائیے گا. جی. جہاں بھی ہوتا ہے ذکر نبی عقیدت سے، جہاں بھی ہوتا ہے ذکر نبی عقیدت سے، تو جگمگاتا ہے ایمان نزول رحمت سے، تو جگمگاتا ہے ایمان نزول رحمت سے، جہاں بھی ہوتا ہے ذکر نبی. گیا مدینے کو جو بھی خلوص نیت سے، گیا مدینے کو جو بھی خلوص نیت سے، خلوص نیت سے، وہ بے نیاز ہوا دو جہاں کی دولت سے، وہ بے نیاز ہوا دو جہاں کی دولت سے، جہاں بھی ہوتا ہے ذکر نبی. کیا بات. کرم نہ ہو تو میں ایک سانس لے نہیں سکتا، کرم نہ ہو تو میں ایک سانس لے نہیں سکتا، کرم نہ ہو تو میں ایک سانس لے نہیں سکتا، میں جی رہا ہوں فقط آپ کی عنایت سے، میں جی رہا ہوں فقط آپ کی عنایت سے، جہاں بھی ہوتا ہے ذکر نبی. خدا کو دیکھنے والوں چلو مدینہ چلیں، خدا کو دیکھنے والوں چلو مدینہ چلیں، خدا کو دیکھنے والوں چلو مدینہ چلیں، چلو مدینہ چلیں، پتہ خدا کا ملے گا دیار رحمت سے، پتہ خدا کا ملے گا دیار رحمت سے،
تو جگمگاتا ہے ایمان، بلا کے دیتے ہیں دینا جب کو ہوتا ہے، بلا کے دیتے ہیں دینا جب ان کو ہوتا ہے، جب ان کو ہوتا ہے، وہ آشنا ہے ہر ایک شخص کی ضرورت سے، کیا بات، بے شک، تو جگمگاتا ہے ایمان۔ مقطع ہے جی، رہیں گے سایہ دامن میں ان کے جو طیب، رہیں گے سایہ دامن میں ان کے جو طیب، بچیں گے صرف وہی حشر کی تمازت سے، بچیں گے صرف وہی حشر کی تمازت سے، جہاں بھی ہوتا ہے ذکر نبی عقیدت سے، جہاں بھی ہوتا ہے ذکر نبی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے۔ اور مفتی سید عارف محی الدین صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور سب سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جیسا کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے سحری کر لی اور سحری اس کے بعد سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا لیکن اذان نہیں ہوئی ہے، تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا اذان سن کے ہی پھر ہمیں نماز پڑھنا ہے؟ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے، اور ان نمازوں کو ان کے اوقات کے ساتھ قید کیا ہے۔ جب نماز کا وقت شروع ہوگا تبھی آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کا فریضہ ادا ہوگا۔ وقت سے پہلے نماز ادا کرنے پر وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کے جو شرائط ہیں، یعنی نماز سے پہلے کی جو شرطیں ہیں، اس میں بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، اور اسی کے ساتھ نماز کا وقت ہونا بھی شرط ہے۔ نماز کا وقت ہوئے بغیر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو، دیکھتے ہیں کہاں سے ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں مراد آباد سے عادل انصاری بول رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ اور آپ سے ایک نعت کی گزارش۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی اور آپ سے ایک نعت کی گزارش۔ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مراد آباد سے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی جی محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشد و ہدایت کے لیے
قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، جس طرح سابقہ امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے تھے۔ یہ کلام ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے پر ہر حرف پر، یعنی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا الف لام میم ایک حرف ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نہیں، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ راستے سے گزر رہے تھے، یکایک آپ کی نظر ایک لوہے کے ٹکڑے پر پڑتی ہے جو زنگ آلود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز نصیحت یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں دیکھتے تو مثالوں کے ذریعے انہیں بہت بڑا دین کا مسئلہ سکھا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے اطراف ارد گرد کھڑا کر کے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ لوہے کے ٹکڑے کو زنگ لگ گیا ہے، اسی طرح بنی آدم کے، انسان کے یعنی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لوہے کے ٹکڑے کے زنگ کو دور کرنے کی ترکیب تو جانتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ ہم اپنے دلوں کے زنگ کو کس طرح صاف کریں۔ تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی وجہ سے انسان کے دل کا زنگ، اس کا میل دور ہو جاتا ہے۔ دلوں پر جو میل کچیل چڑھتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے چڑھتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، گناہ کیے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل پر سیاہی لگ جاتی ہے۔ تو اگر ہم فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں تو وہ میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ورنہ دل اگر ہمارا میل کچیل میں ڈوبا ہوا ہو، زنگ آلود ہو، تو اس کے جو نقصانات ہیں، ظاہری نقصانات، وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اطاعت کا راستہ، اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے، گویا وہ گھاٹی پر چڑھ رہا ہو، اور گناہ کی طرف بڑھنا، گناہ کی طرف لپکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ تو اسی لیے دل کی صفائی نہایت ضروری ہے، اور رمضان المبارک سے قرآن مجید کا بہت بہترین اور بہت گہرا رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ بھی قرآن کی نسبت سے بتلائی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کے نزول کی نسبت سے، قرآن مجید کے نازل ہونے کی اس مہینے کو جو نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح رمضان المبارک میں روزے ہم پر فرض ہیں، اور روزوں کا مقصد دل کی صفائی ہے اور نفس کا یعنی تقوی حاصل کرنا ہے، اور یہ چیز قرآن مجید کی تلاوت سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ رمضان کا قرآن کا بہت گہرا رشتہ ہے، تو ہم رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جیسا کہ بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا افضل وقت کون سا ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ ہر وقت 24 گھنٹے جب چاہیں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر وقت آپ کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے، اور جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دن میں پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور رات میں پڑھیں گے تو 20 نیکیاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سال بھر میں کبھی بھی پڑھیں، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف پر ثواب بتلایا ہے۔ اور قرآن مجید ہمارے لیے شفا ہوگا، دل کے لیے بھی شفا ہوگی، اور ہمارے
اجسام یعنی جسموں کے لیے بھی بیماریوں سے قرآن مجید کی تلاوت شفا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں نے قرآن مجید میں جو بھی نازل کیا ہے تو اس میں مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ جی بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ اور آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جموں سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جیسے جو چھوٹے بچے ہیں وہ روزہ رکھنے کی ضد بہت کرتے ہیں جی اور والدین ان کو منع کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کس سال کی عمر سے بچوں پر روزہ جو ہے رکھوا سکتے ہو؟ جی 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 محترم ناظرین کرام، روزہ مسلمان مرد اور عورت پر بلوغیت کے بعد فرض ہے۔ جی ایک بات ذہن میں رکھیں، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ پورے کے پورے احکامات لاگو ہوتے ہیں بالغ افراد پر، نابالغ افراد شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ بچیاں عموماً 9 سال 10 سال 12 سال میں جی بالغ بلوغیت کے درجے کو پہنچتی ہیں، ان کے والدین بہتر جانتے ہیں کہ وہ بلوغیت کی عمر کو پہنچے ہیں یا نہیں۔ اگر بچیاں بلوغیت کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، اگرچہ کہ وہ 9 10 سال یا 12 سال کے بھی ہوں، بالغ ہو گئے ہوں، بڑے ہو گئے ہوں، تو پھر ان پر روزے فرض ہیں، آپ ان کے روزے پورے مکمل رکھوائیں۔ اور اسی طرح مرد حضرات یعنی بچے عموماً 14 سال 15 سال 13 سال میں بلوغیت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بعض 16 17 سال میں بھی پہنچتے ہیں، اور اس کیفیت کو بھی ان کے ماں باپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر ماں باپ دیکھیں کہ بچے بلوغیت کو پہنچ گئے ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، تو پھر ان کو روزے رکھوائیں، زبردستی رکھوائیں، سختی کے ساتھ رکھوائیں، کیونکہ ان پر روزے فرض ہے۔ اگر وہ روزے چھوڑیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، اللہ رب العزت کے پاس وہ جواب دہ ہوں گے۔ اگر بچے بلوغیت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، خواہ وہ بچی ہو یا بچہ ہو، یعنی لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، اگر وہ روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اچھی عادت ہے، یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ عموماً بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دین سے بیزار ہوتے ہیں، دین سے دور بھاگتے ہیں، نمازوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ماں باپ بار بار بولتے ہیں نماز پڑھو، بچے نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بچے روزہ رکھنے کی اپنی طرف سے خواہش کر رہے ہیں، تو ہم ان کی خواہش کا احترام کر کے، اگر بچے سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ انہیں روزہ رکھوائیں۔ اور اگر وہ کمزور ہیں، سحری میں صحیح کھانا نہیں کھائیں گے اور ان کی دن بھر وہ کمزوری محسوس کریں گے اور وہ نابالغ ہیں، تو آپ انہیں روزہ نہ رکھائیں، سحری کرائیں، اور تاکہ وہ سحری میں سب کے ساتھ شامل ہو کر کھانا کھا لیں، لیکن درمیان میں انہیں روزہ افطار کرا دیں۔ بلوغیت ضروری ہے، بلوغیت کے بعد روزے فرض ہوتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی صحابہ کرام اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ جی جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ہبلی کرناٹک ہوں، میرا نام فرقان الحق چھگن ہے۔ جی فرقان صاحب سوال پوچھیے۔ میرا سوال ہے، میں پچھلے سال میرے پاس 10 لاکھ روپے تھے، میں اس کی زکوٰۃ نکالا تھا۔ جی میں اس سال میرے پاس پیسے ہیں وہ 10 لاکھ روپے، اور میں نے 4 لاکھ روپے لون لیا ہے، تو مجھے زکوٰۃ نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ میں نے لون لیا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فرقان صاحب۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ضرور جو ہے جواب دیا جائے گا، لیکن ناظرین اس سے پہلے لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم۔ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام
رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں حمزہ کالونی بیمنا سری نگر سے عرض کر رہا ہوں۔ جی ظہور احمد ظہور احمد ظہور جی سوال پوچھیے اپنا۔ سر میری ریکویسٹ ہے، میری 3 دکانیں ہیں، وہ میں نے 2 بیٹوں کو دے دی ہے جو کوئی نوکری نہیں کر رہے۔ آپ کی 3 دکانیں ہیں، ایک آپ نے کرائے پہ دے دی ہے؟ نہیں، 2 بیٹے ہیں میرے، وہ نوکری کچھ نہیں کر رہے، میں نے ان کو دی ہے چلانے کے لیے، وہی چلاتے۔ جی اس کے علاوہ میری کچھ زمین ہے گاؤں میں، اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے اور میں نے کچھ لون لیا اس کے لیے۔ جی اب میں ایک مکان ہے اور وہاں پر ایک مکان ہے سفر میں، ایک میں ہم نہیں رہتے ایک میں رہتے ہیں، تو میرے جو زکوٰۃ دینے کا ہے طریقہ وہ کیا ہے؟ جی تو ٹوٹل پراپرٹی کتنی ہوگی؟ آپ نے کچھ اندازہ لگایا کتنے لاکھ روپے کی ہو رہی جا کے؟ مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے کیونکہ آپ کے پاس 2 گھر ہیں جس میں ایک میں آپ رہ رہے ہیں اور ایک گھر خالی پڑا ہو یا کرائے پہ دیا ہوا آپ نے؟ کرائے پر رکھا ہے، اس کا کرایہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے؟ ہاں اس کا آ رہا ہے۔ اور 3 دکانیں ہیں جو آپ نے بیٹے کو دے رکھی، 2 دکانیں؟ ہاں وہ کچھ نوکری نہیں کر رہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب بھائی کے سوال کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ سوال آپ نے سنا۔ جی بریک سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، جی اس کا جواب بھی لے لیں گے۔ فرقان صاحب نے سوال کیا تھا، وہ فرقان صاحب نے محترم سوال کیا ناظرین کرام، جی فرقان صاحب کا سوال پہلے لے لیں گے۔ جیسے 10 لاکھ روپے ان کے پاس پچھلی سال تھے جس پہ انہوں نے زکوٰۃ دی تھی، اس بار بھی ان کے پاس تقریباً 10 لاکھ روپے ہیں اور انہوں نے 4 لاکھ روپے جو ہے لون بھی لیا ہوا ہے۔ جی تو اب زکوٰۃ وہ کس طرح سے ادا کریں گے؟ 14 لاکھ پہ دیں گے یا پھر 10 لاکھ پر ہی دیں گے؟ کس طرح سے دیں گے وہ بتا دیجیے پہلے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر جب وہ صاحب نصاب ہو جائیں جی اور اس پر سال گزر جائے اور ان پر کوئی قرض بھی نہ ہو اور اسی طرح وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 2.5%۔ اس طرح ایک شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے کی یہ بھی ہے کہ جس مال پر ان کی ملکیت ہے اس مال پر قبضہ بھی ہو، اور جو مال ان کے قبضے میں ہے وہ مال ان کی ملکیت میں بھی ہو، یعنی اس کو کہتے ہیں ملک تام۔ تو جیسا کہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کے پاس 10 لاکھ روپے ان کے ہیں، وہ ملک تام ہے، یعنی 10 لاکھ روپے کے مالک بھی وہ ہیں اور قبضے میں بھی انہی کے ہیں، لیکن یہ مزید 4 لاکھ روپے جو انہوں نے لون کے طور پر بطور قرض لیا ہے، یہ 4 لاکھ روپے ان کے قبضے میں تو ہیں لیکن اس 4 لاکھ کے وہ مالک نہیں ہیں، اسی لیے وہ صرف 10 لاکھ پر ہی زکوٰۃ دیں گے۔ 10 لاکھ کا 2.5% ہی ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح دوسرا سوال ہمارے بھائی نے یہ کیا ہے کہ ان کا ایک گھر ہے جس میں وہ رہتے ہیں اور دوسرا گھر وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں بنیادی طور پر، زکوٰۃ صرف سونے اور چاندی پر اور مال تجارت اور کیش پر ہے۔ ذہن میں رکھیں زکوٰۃ سونے اور چاندی پر جب وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائے، اور اسی طرح کیش رقم پر جب وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائے، اسی طرح مال تجارت یعنی تجارت کی غرض سے اگر میں نے کوئی بھی چیز خریدی ہو، خواہ وہ گھر ہو، کپڑے ہوں، سواریاں ہوں، ساری کی ساری چیزیں مال تجارت ہے، اس مال تجارت کا ہم کل رقم کا اندازہ کر کے اس کا 2.5% زکوٰۃ دینا ہم پر واجب ہے۔ لیکن رہائشی گھروں پر میں نے تجارت کے لیے گھر نہیں لیا بلکہ میں نے یوں ہی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے میں نے لے کر رکھا ہے، میرے ایک سے زیادہ گھر ہیں، ایک گھر میں میں رہتا ہوں، 2-3 گھر میں کرائے پہ دیا ہوا ہوں، لیکن ان گھروں کو بیچنے کا میرا ارادہ نہیں ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے، کاروبار کی غرض سے میں نے ان گھروں کو نہیں لیا ہے، تو پھر یہ رہائشی چیزیں ہیں، ان سامانوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کہ بھائی نے کہا ہے کہ ان کے 3 دکان ہیں
وہ 2 دکان اپنے بیٹوں کو دے دیے ہیں. اگر دکان ذاتی ہے یعنی دکان کی جو ملکی ہے وہ ذاتی ہے اور اس میں جو مال تجارت ہے بیچنے کے لیے انہوں نے جو مال رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقصد کاروبار ہے، بیچنا ہے، خرید و فروخت ہے اور مال کو تجارت کے ذریعے بڑھانا ہے، تو پھر مال تجارت پر یعنی دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی ملگی پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ملگی کے اندر جو مال ہے. جی ملگی اگر کپڑوں کی دکان کی ہو تو کپڑوں کی یعنی ملگی میں جو مال ہے اس مال کی جو مالیت ہوگی اس مالیت پر کل مالیت پر 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کرناٹک میسور سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. میرے 2 سوال ہیں. کیا سوال کرتے ہو؟ میں قرآن مجید پڑھ کے رہی ہوں اور مجھے اللہ کا وہ سب دیکھتی نا، میں اللہ کے پروگرام سب دیکھتی نا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. دکھوں کو میں بہت روتی ہوں، بہت یہ کرتی ہوں. میں اس کا اجر کیا بھی ملتا ہے کیا حضرت؟ پہلا سوال آپ کا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت آپ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں، میں قرآن پڑھ کر نہیں ہوں. اچھا. مگر کیا کہتے سبھی چیزیں میں دیکھتی ہوں نا ٹی وی پر، اللہ رسول کے بارے میں، سب نبیان کے بارے میں دیکھ کو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دل میں روتی ہوں. اس کا اجر کیا بھی ملتا ہے کیا؟ تو دکھ جو ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ جیسے آپ نہیں پڑھ پا رہی اس وجہ سے؟ ہاں اس کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے مجھے. ٹھیک تو کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے قرآن پاک سیکھ لیں. فی الحال آپ کے سوال کا مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا بتانا چاہیں گے؟ قرآن پاک یہ پڑھی ہوئی نہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، نعت وغیرہ سنتی ہیں، اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ محترم ناظرین کرام، محترم ناظرین کرام، ہر صاحب ایمان کلمہ گو یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے کو ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید سیکھے. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کو اور سکھانے کو سب سے بہترین کام، سب سے بہترین عمل قرار دیا اور سیکھنے سکھانے والے لوگوں کو سب سے بہترین افراد قرار دیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن دوسروں کو سکھائیں. تو ہم کوشش کریں، جو لوگ قرآن صحت سے تلاوت کرنا نہیں جانتے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تھوڑی بہت کوشش سے وہ ضرور قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ سکتے ہیں. ایک یہاں پر اور ایک بات میں کہتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن سیکھ رہے ہیں، لرننگ پیریڈ میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت مشقت سے قرآن پڑھتے ہیں، اٹک کر پڑھتے ہیں، دشواری سے قرآن پڑھتے ہیں، تو اس پر انہیں دوگنا اجر ملے گا. جو آدمی روانی سے قرآن پڑھتا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے، اٹک کر پڑھنے والے کو، تکلیف سے مشقت سے پڑھنے والے کو دوگنا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. آپ اس ڈبل ثواب کی لالچ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت کرنا ہی نہ سیکھیں اور زندگی بھر قرآن اٹک کر پڑھتے رہیں تاکہ قرآن کا اجر زیادہ ملے. ایسا نہیں ہے، یہ صرف لرننگ پیریڈ تک ہے. یعنی قرآن سیکھنے میں اگر آپ کو 6 مہینے لگے، سال لگا، 2 سال 5 سال کا وقفہ عرصہ اگر آپ کو قرآن سیکھنے میں لگ رہا ہے اور آپ مسلسل قرآن سیکھنے کا عمل آپ کا جاری ہے، اس دوران آپ جب قرآن پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، اٹک کر پڑھتے ہیں، تو آپ کو دوگنا اجر ملتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی انسان قرآن مجید سن رہا ہو تب بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ قرآن مجید سنتے ہیں تو پڑھنے والے کو 10 نیکیاں اور سننے والے کو 20 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن جس طرح تلاوت کرنا، پڑھنا بذات خود ایک نیکی ہے، اسی طرح قرآن سننا بھی بذات خود ایک نیکی ہے. تو ہم اپنی بہن سے جنہوں نے ابھی سوال کیا تھا کہ وہ قرآن نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو کم سے کم اس رمضان میں چند روز بچے ہوئے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت نہ آنے کی وجہ سے قرآن سے محروم نہ ہو. آپ رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت ضرور سیکھیں، لیکن فی الوقت ان دنوں میں یعنی رمضان کے دنوں میں
قرآن کی رحمت اور برکت پانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب پانے کے لیے کم سے کم مقدار میں آپ قرآن سنیں، کثرت سے قرآن سنیں، انشاءاللہ العزیز قرآن سننے پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب بھی جڑے ہیں، وہ حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کی فرمائش بھی ہے طیب صاحب ایک نعت سننے کی، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب جی سماعت فرمائیے۔ عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے، کیا بات، سبحان اللہ، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، کیا بات، سبحان اللہ، کیا شعر ہے، کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، 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 آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، کیا بات، سبحان اللہ، کیا اشعار لکھے ہیں آپ نے، آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، سرکار کے کرم کا نام اپنی زندگی ہے، کیا بات، سرکار کے کرم کا نام اپنی زندگی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے۔ کیا بات، بہت بہت شکریہ، بہترین کلام لکھا ہے ڈاکٹر طیب پاشا قادری آپ نے، بہت بہت شکریہ یہ نعت پیش کرنے کے لیے، کلام پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب، اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم، جی ہلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم حضور، میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی سوال کیا آپ کا؟ حضور میرا سوال ہے مولوی صاحب سے، جی جو ہم تراویح پڑھتے ہیں آج، جی
बाजमा तरावी पढ़ते हैं, क्या उसके बाद हम नफल पढ़ सकते हैं, या अगर हमने जी बाकी नमाजें पढ़नी है, फजर की नमाज से पहले हम बाकी नमाजें पढ़ सकते हैं जिसमें तहज्जुद है, नफले हैं और भी कुछ चीजें हैं, या हमने दोबारा क्या बोलते हैं इसको? आपका सवाल हमने वजाहत के साथ बयान दोबारा फरमाइए। पढ़ना है। एक तो आपने तरावी का पूछा है, हाँ, सवाल क्या पूछना चाह तरावी रहे का ही पूछ रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर, हम तरावी में पढ़ रहे हैं ना आज वितर हैं? जी बाजमात, हाँ, अगर मैंने फिर पढ़नी है नफले, क्या मैं इसके बाद पढ़ सकता हूँ? माज़रत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ, आपका सवाल जो है वजाहत उसमें नहीं है। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती साहब, एतिकाफ़ के ऊपर एक सवाल है कि एतिकाफ़ कौन रख सकता है, उसके लिए कोई जी। उम्र की हद है या कोई भी रख सकता है? जो बालिग है वही रख सकते हैं, या कोई अगर छोटी कम उम्र का है वो रखना चाहता है, या कोई लड़की रखना चाहती है, एतिकाफ़ में बैठना चाहती है तो वो बैठ सकती है? नहीं, जी। सबसे पहले हम जो इससे पहले कॉलर थे नमाज तरावी के ताल्लुक से उन्होंने सवाल किया था, उस सवाल को मैं समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं उसका जवाब देना मुनासिब समझ रहा हूँ। भाई ने सवाल किया था कि वो नमाज तरावी के बाद वितर पढ़ लेते हैं, तो क्या वितर पढ़ने के बाद फिर दूसरी नफिल नमाजें पढ़ सकते हैं, जैसा नमाज तहज्जुद है या और कोई नफिल नमाजें हैं? चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर को रात की नमाज की आखिरी नमाज करार दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तमाम नफिल नमाजें अदा करने के बाद आखिर में नमाज वितर अदा करते, उसके बाद कुछ देर आराम करते, और जैसा ही नमाज फजर का वक़्त शुरू होता आप फौरन नमाज के लिए तैयार होते और 2 सुन्नत अदा करते, फिर नमाज फजर बाजमात अदा करते। तो भाई ने ये सवाल किया है कि आया वितर तरावी के बाद पढ़ना चाहिए या तहज्जुद के बाद? तो मोहतरम नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपको इख्तियार है। अफजल अमल यही है कि आप वितर को अपने नमाज की यानी अपने रात की आखिरी नमाज बनाएं, अपने रात की आखिरी नमाज वितर को बनाएं, ये अफजल है। लेकिन अगर आपको नमाज तहज्जुद पढ़ने का कोई यकीन नहीं है, खदशा है कि आप नमाज तरावी अदा करने के बाद सो जाएंगे और आपकी नींद ऐसे वक्त बेदार होगी जब नमाज फजर का वक्त होगा और आप वितर अदा नहीं कर सकेंगे, आपकी वितर खजा हो जाएगी, तो ऐसा अगर खौफ है तो आप नमाज इशा के बाद फौरन नमाज तरावी अदा कर लेने के बाद वितर अदा कर ले सकते हैं। वितर अदा करने के बाद अगर आप किसी वजह से ना सोए हों, होशियार हों, जाग रहे हों, तो आप मजीद नफिल नमाजें पढ़ना चाहते हैं तो आपको इजाजत है, आप पढ़ सकते हैं। नमाज तहज्जुद भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और भी दीगर नफिल नमाजें आप पढ़ सकते हैं। और जैसा कि राहल भाई ने सवाल किया था कि एतिकाफ मर्द हजरात मस्जिद में बैठेंगे और ख़वातीन अपने घर में जहां पर उन्होंने जिस जगह को नमाज के लिए मुख्तस कर लिया है उस एक कोने में वो एतिकाफ बैठ सकती हैं। एतिकाफ छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते, ये बालिग मर्द या औरत ही बैठ सकते हैं। और एतिकाफ रमज़ान मुबारक में सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। ये आखिरी 10 रोज का एतिकाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुदावमत के साथ रखा करते थे। रिवायतों में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी वजह से एतिकाफ छूट गया था रमज़ान का, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले रमज़ान में 20 दिन का एतिकाफ किया, यानी उन 10 दिनों के एतिकाफ के बदले जो पिछले 10 दिन छूट गए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहतमाम किया। तो इससे इसकी फजीलत का अंदाजा होता है। तो हमें चाहिए कि हम महल्ले की मस्जिद में अगर पूरे महल्ले वालों में से कोई एक भी मस्जिद में एतिकाफ कर लेता है या पूरे महल्ले वालों में से घर में कोई खातून भी एतिकाफ कर लेती है तो ये पूरे महल्ले वालों की तरफ से ये सुन्नत मुअक्कदा अदा हो जाती है। और अगर बस्ती में किसी ने एतिकाफ ना किया तो फिर पूरी बस्ती वाले इस सुन्नत के तर्क करने के सवाल यानी उनसे इस सुन्नत को तर्क करने का सवाल होगा, वो मसऊल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं?
جی میں پونا سے بات کر رہی ہوں. سوال پوچھیے اپنا. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام بخشتے ہیں وہ کیسے بخشتے ہیں؟ جی ہاں. اور کوئی رمضان سے متعلق سوال آپ کا؟ جی رمضان کے متعلق تو کوئی نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو جو کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ ٹھیک. ہاں جی مفتی صاحب 2 سوال بہن نے کیے ہیں, کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ جی محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کی خیرخواہی کا حکم دیا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے لیے خیرخواہی کرے تو یہ خیرخواہی زندگی کی حد تک محدود نہیں ہے. اگر انسان زندہ ہے تو وہ 2 طرح کی خیرخواہی کا مستحق ہے. پہلے دینی خیرخواہی، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ خیرخواہی یہ کرے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کرے، یعنی بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ دینی خیرخواہی ہے. دنیاوی خیرخواہی یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلائیں، وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلائیں، وہ ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کریں، اگر وہ بیمار ہو تو اس کا علاج کریں، وہ غمگین ہو تو اسے مل کر تسلی دیں، دلاسا دیں. اس طرح یہ دنیاوی خیرخواہی ہے. اسی طرح انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو مرحومین کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرخواہی کرنے کا حکم دیا ہے. ان کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بندہ مومن تمام مومنین مومنات کے لیے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو کوئی شخص تمام مومنین مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے ان کی تعداد کے بنسبت اللہ رب العزت نیکیاں دیتے ہیں. یعنی آپ تصور کریں کہ روئے زمین پر کتنے اللہ والے، کتنے نیک لوگ، اللہ پر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے ہوں گے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک سروے کے مطابق آج روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان 4 ملین سے زیادہ ہیں. تو اس طرح مرنے والے کتنے ہوں گے ہم اس کی تعداد نہیں معلوم کر سکتے، نہیں گن سکتے. تو اتنی تعداد میں اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ قبر میں ہیں وہ لوگ زندہ لوگوں کی مدد کے اور ان کی طرف سے ایصال ثواب کے اتنے ہی متمنی اور خواہش مند رہتے ہیں جتنا کہ ایک پانی میں ڈوبنے والا آدمی خشکی پر رہنے والے سے مدد کا خواہش مند اور متمنی رہتا ہے. یعنی وہ لوگ ہر آن انداز ایک امید میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایصال ثواب کرے، ہماری اولاد ہماری لیے دعائیں مغفرت کرے، ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے کوئی ثواب بھیجے. جی تو محترم ناظرین کرام، ایصال ثواب یہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. برابر مرحومین کو نیکیاں یعنی ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. اس میں علماء کرام کے درمیان ایک یہ بحث ضرور ہے کہ مالی عبادتوں کا ایصال ثواب تو مختصر جواب دیجیے. انکار نہیں ہے، اسی پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. بدنی عبادت یعنی بدنی عبادت کے ایصال ثواب پر اختلاف ہے، لیکن ہمارے پاس فقہاء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے بدنی عبادت کا بھی ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں. جی ان کا دوسرا سوال بہن نے یہ کیا تھا کہ سجدہ سہو کیسا کریں. سجدہ سہو نماز کے اخیر میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، پھر سے اتحیات اور درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ناظرین پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے نعت پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے، لیکن فی الحال مجھے دیجیے اجازت. آداب. ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے،
हसीं जो गुंबद खजरा दिखाई देता है, ज़मीं पे अर्श का ज़ीना दिखाई देता है, हसीं जो गुंबद खजरा दिखाई देता है। वो एक ख्वाब ही सच्चा दिखाई देता है, वो एक ख्वाब ही सच्चा दिखाई देता है, कि जिसमें आपका चेहरा दिखाई देता है। ये मेरा फन, मेरी खुशहाली, रौनक़े घर की, ये मेरा फन, मेरी खुशहाली, रौनक़े घर की, ये सब हुजूर का सदका दिखाई देता है, ये सब हुजूर का सदका दिखाई देता है, हसीं जो गुंबद खजरा दिखाई देता है। नबी के इश्क में दीवाना हो गया जो भी, नबी के इश्क में दीवाना हो गया जो भी, ज़माना उसका दीवाना दिखाई देता है, ज़माना